میرا نام شائستہ تھا۔ میں 24 سال کی ایک خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی۔ میرا شوہر بھی 35 سال کا ایک خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر اب تک ہم دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ میرے شوہر کام میں بزی رہتے تھے اور اسی لیے اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اولاد نہ ہونے کا غم میرے دل میں ہر وقت چپتا رہتا تھا۔ گھر میں خوشحالی کا ہر سامان تھا، لیکن میرے دل میں بس ایک ہی کمی تھی، ایک بچے کی۔ میرے شوہر کا برتاؤ دن بہ دن بدلتا جا رہا تھا۔ ان کی باتیں اب میٹھی نہیں رہی۔ ہر بار وہ مجھ سے کھینچے کھینچے رہتے، جیسے میری وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی کمی آ گئی ہو۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر چاہتے تو 1 منٹ میں بچہ گود لے سکتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ بات ان سے کہی بھی، لیکن ہر بار ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ گود لیا بچہ میرا خون نہیں ہوگا۔ میری اتنی دولت کا ایک وارث ہونا چاہیے جو میری نسل کو آگے بڑھا سکے۔ مجھے میرا اپنا خون چاہیے۔ ان کی باتوں میں سچ تھا، لیکن میرے دل کو اور میری بے بسی کو کون سمجھے۔ میں نے ہر کوشش کی، دربار میں جا کر منتیں مانگی، پیری فقیروں کے پاس گئی، ان کی درگاہوں پر چادر چڑھائی، خدا سے رات رات بھر رو کر دعائیں کی، لیکن جیسے میری دعائیں کہیں اٹک گئی تھی۔ ہر بار ایک ہی خیال آتا کہ کیا میری گود کبھی بھر پائے گی۔ جب بھی میں اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہتی تو ان کا چہرہ غصے سے تما اٹھتا۔ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی صرف تمہارے اندر ہے۔ تم ایک بانجھ عورت ہو جو مجھے بچہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن دیکھنا، میں دوسری شادی کر لوں گا، تب تمہیں میری بات کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو چھلی کر دیتی تھی۔ ان کی اس دھمکی پر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی باتوں کے جواب میں میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں رو کر اپنا غم چھپا لیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کیا میرا زندگی اس دانے اور غصے میں گزر جائے گی؟ دنیا جہاں کا سارا سکون میرے پاس تھا، ہر ایک چیز میرے گھر میں موجود تھی، بڑی بڑی سہولیات، دولت، نوکر چاکر، اور ایک ایسا گھر جسے ہر کوئی دیکھے تو بس یہی کہے کہ کیا قسمت پائی ہے اس نے۔ لیکن اس دولت اور آسائشوں کے بیچ میرا دل خالی تھا۔ ایک بچے کی کمی نے میری زندگی کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ راتیں جیسے میری دشمن بن گئی تھی، نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کبھی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتی، کبھی گھر کے ہر کونے میں روح کی طرح بھٹکتی۔ ہر قدم پر میرے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا۔ میرا من جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کیوں خدا مجھے اس خوشی سے کیوں محروم رکھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دواؤں کا ڈبہ لے کر بیٹھ جاتی، لیکن جب موت کا تصور کرتی تو رک جاتی۔ میں خود کو کہتی کہ اگر میں نے خود کو ختم کر لیا تو میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا۔ لیکن آج دل کا درد حد سے بڑھ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اپنے ہی گھر میں مجھے پرایا سا محسوس ہونے لگا۔ ہر کونا مجھے تانا دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا دیکھ تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں۔ میرے شوہر کا ٹھنڈا برتاؤ، اس کی بے لگانی باتیں اور میرے دل کے ارمان سب مل کر مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا اور دماغ میں صرف یہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی بانجھ ہوں؟ کیا اس کمی کی سزا اتنی بڑی ہے کہ مجھے جیتے جی مرنا پڑے؟ آج میں اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ گھر پر رونق تھی، میری تینوں بہنیں، بھابھی اور ان کے بچے سب موجود تھے۔ ہر طرف ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ سب میرے عیش و آرام کی تعریف کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا آپ کی زندگی تو کسی رانی سے کم نہیں ہے، تو کوئی بول رہا تھا اتنی بڑی کوٹھیاں، گاڑیاں، نوکر چاکر سب کچھ تو ہے۔ لیکن اچانک میری چھوٹی بہن نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ اس بات کا عیش و آرام جب اولاد ہی نہیں تو ان سب کا کیا فائدہ۔ اس کی بات تو جیسے ماحول کو بے رونق سا کر دیا۔ میری مسکراہٹ ٹھہر گئی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، اس کی ننھی بیٹی میرے پاس آ کر گود میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے معصومیت سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی ماں نے فوراً سے مجھ سے کھینچ لیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا پلیز میرے بچوں سے دور ہی رہو۔ نہ جانے کیسے منحوس سائے نے آپ کو جکڑا ہوا ہے۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ اس کی باتوں نے جیسے میری روح کو چیر دیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ بہن تھی جو میرے بچپن کی ساتھی تھی، اس نے مجھ سے کیا کہہ دیا؟ میری ماں نے فوراً اسے ڈانٹتے ہوئے کہا زبان بند رکھو، بڑی بہن سے ایسے بات کرتی ہو، کچھ تمیز ہے کہ نہیں؟ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھی، پرس اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے میری بھابھی اور بہنیں دروازے تک آئیں، مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں بغیر کسی کو دیکھے سیدھے باہر چلی گئی۔ باہر ہمارا ڈرائیور کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور سیدھا گھر پہنچ گئی۔ کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زور سے مسل کر رکھ دیا ہو۔
اے خدا، کیا میری یہی قسمت ہے؟ مجھے اولاد کیوں نہیں ملتی؟ کیا میں واقعی اتنی بے بس ہوں؟ میرے من میں یہی سوال بار بار گونج رہا تھا۔ رشتہ داروں کی باتیں، ان کے تانے، سب میرے اندر زہر کی طرح اتر چکے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح ٹوٹ چکی ہو۔ ایک پل کو لگا کہ سب ختم کر دوں، اس درد سے ہمیشہ کے لیے نجات پالوں۔ لیکن پھر وہی سوال کہ اگر میں مر گئی تو کیا میرا درد ختم ہوگا؟ کیا میری دعاؤں کا جواب ملے گا؟ میں بس روتے ہوئے خدا سے ایک ہی فریاد کر رہی تھی، مجھے ایک اولاد دے دو، صرف ایک، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں مانگتی۔ تھوڑی دیر بعد شوہر کمرے میں آئے۔ مجھے زمین پر اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے بغیر سوچے مجھے اپنا لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں ایک طرف پھینک دی اور میری طرف دوڑے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لی۔ ان کی موجودگی میں میرا درد جیسے اور بھی بڑھ گیا۔ میں ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے من میں ایک ہی بات چل رہی تھی اور وہ میری زبان پر آ گئی۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور آواز میں درد تھا۔ میں نے تقریباً ضد بھرے لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم، ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مجھے بچہ چاہیے، ہم دونوں کا چیک اپ ہوگا، جو بھی خرابی ہے ہم اسے ٹھیک کریں گے، لیکن اگر آج مجھے بچہ نہیں ملا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میرے الفاظ میرے شوہر کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے مجھے ہلکے سے خود سے الگ کیا۔ میرے آنسو پہنچے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، پلیز ایسا مت کہو، میں سب کچھ ٹھیک کروں گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی بھی طرح خاموش نہیں ہو رہی تو فوراً کھڑے ہو گئے اور بولے، ٹھیک ہے، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے جلدی سے خود پر ایک کالی چادر لپیٹی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر آج کوئی حل نہیں نکلا تو کیا ہوگا؟ کچھ دیر میں ہم اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر جو بہت ہی تجربہ کار تھی ہمارے سامنے بیٹھی۔ ان کے سوال پوچھنے کا انداز مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں تو بس انہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر، ہمیں بس ایک بچہ چاہیے، باقی باتیں آپ جانے اور خدا جانے۔ ڈاکٹر نے ہمارے ٹیسٹ کی اور کہا کہ رپورٹس آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، تب تک انہوں نے ہمیں انتظار کرنے کو کہا۔ میں اور میرے شوہر خاموش بیٹھے رہے۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم کینٹین چلے گئے۔ وہاں میرے شوہر مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں مجھے کچھ الگ سا لگا، شاید فکر، شاید مجھے کھونے کا ڈر۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے پوچھا، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ میں تمہارے لیے کسی بچے کا بندوبست کروں گا، تمہیں یہ کام کچھ ہی مہینے کرنا ہوگا اور پھر تم اسے اپنا بچہ مان لو گی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں اچانک یہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ان پر اتنا غصہ ہوئی تھی اور بولی کہ اس کا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو میں اپنے شوہر کا منہ نوچ لیتی۔ انہوں نے یہ بات کیسے بولی جبکہ وہ مجھے سمجھانے لگے، لیکن میں بے قابو ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ مجھے صرف اتنا بول کر دفتر چلے گئے تھے کہ جیسی تمہاری مرضی، میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جبکہ میں ہال میں ہی سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ میرے شوہر کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اتنے اچھے تھے، وہ ایسی باتیں کیسے بول سکتے تھے؟ لیکن میں چاہ کر بھی اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ پورا دن ایسے ہی سوچتے سوچتے گزر گیا۔ کہیں نہ کہیں میرے شوہر کی بات مجھے اب ٹھیک لگنے لگی تھی۔ وہی صحیح بول رہے تھے، اگر واقعی ہم باہر سے بچہ گود لیتے تو پورا خاندان ہی ہمارے سر پر کھڑا ہو جاتا، اور میرے شوہر ایسا ویسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچانک میری نظر ہمارے کچن میں پڑی۔ وہاں پر ہمارا نوکر کام کرنے میں مصروف تھا۔ کہنے کو تو اس کی عمر 30 سال تھی، لیکن اس نے خود کو اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ وہ 25 سال کا لگتا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آنا شروع ہو گئے۔ ایک ایسی بات میرے دماغ میں آ رہی تھی جس کو اگر کوئی اور سوچتا تو اس کی روح کانپ جائے۔ میرے شوہر نے جو بات کہی تھی وہ مجھے اب ٹھیک لگ رہی تھی۔ سارا دن سوچنے کے بعد میں نے یہ کام کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا، اور آخرکار مجھے یہ آدمی اپنے لیے صحیح لگا۔ ایک تو ہمارا نوکر تھا، دوسرا اس سے بدنامی کا ڈر بھی نہیں تھا۔ گھر کی بات گھر میں رہ جانی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ آج جب میرا شوہر گھر سے جائے تو میں نوکر سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں نوکر کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے کچھ سوچ کر میں کچن میں چلی گئی۔ ہمارا نوکر اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ میں کب سے کچن میں آئی ہوئی ہوں۔ میرے اچانک اس کے سامنے آنے پر وہ بہت ہی بری طرح سے چونک گیا، جبکہ میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیوی کیسی ہے؟ جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، مالکن، آپ کو معلوم ہے نا میری بیوی کی 1 مہینے پہلے ہی موت ہو گئی ہے۔
जबकि उसकी इस बात से मुझे फौरन ही याद आया था और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी थी। आदमी बड़ा काम का बंदा था, मैं जानती थी ये भी ऐसा ही हुआ होगा और ये मेरा काम जरूर करेगा। मैंने ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना ठीक नहीं समझा। सीधे उसके सामने अपनी बात रखी थी तो वो फौरन ही उछल पड़ा और मना करने लगा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पैसों की लालच दी तो अचानक ही उसका दिमाग बदलता हुआ मुझे महसूस हुआ और उसने सोचने का वक्त लिया। रात को जब मेरे शौहर आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं ये सब कुछ उनसे छुप कर करना चाहती थी। मेरे शौहर भी उस रात चुप चुप थे। शायद उन्हें मेरा ये रवैया खास पसंद नहीं आया या फिर मेरे शौहर को मुझसे इतनी जल्दी लड़ाई की उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुछ देर वो सो गए और मैं भी अपने नौकर के बारे में सोचने लगी। अगले ही दिन मेरे 25 साल के नौकर ने भी मुझे रजामंदी दे दी, जबकि मैं ज्यादा देर करना ठीक नहीं समझा। मुझे बच्चों की इतनी ख्वाहिश थी कि मैं ये सब करने के लिए दूसरे दिन ही तैयार हो गई, मगर मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि वह नौकर हमें बताए बगैर नौकरी ही छोड़कर कहीं चला गया। ये देखकर मैं रोने लगी। मैं रोकर अपना गम छुपा लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा एतमाद टूटता जा रहा था। क्या वाकई मुझ में कोई कमी है? क्या मेरी जिंदगी इस ताने और गुस्से में गुजर जाएगी? दुनिया जहाँ का सारा सुकून मेरे पास था, हर एक चीज मेरे घर में मौजूद थी, बड़ी बड़ी सहूलियात, दौलत, नौकर चाकर और एक ऐसा घर जिसे हर कोई देखे तो बस यही कहे कि क्या किस्मत पाई है इसने। लेकिन इस दौलत और आसाइशों के बीच मेरा दिल खाली था। एक बच्चे की कमी ने मेरी जिंदगी का सारा सुकून छीन लिया था। रातें जैसी मेरी दुश्मन बन गई थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। कभी खिड़की से बाहर चांद को देखती, कभी घर के हर कोने में रूह की तरह भटकती। हर कदम पर मेरे दिल का बोझ बढ़ता जाता। मेरा मन जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि क्यों खुदा मुझे उस खुशी से क्यों महरूम रखा। नौकर से मायूस होने के बाद एक बार फिर मैं अपने शौहर के पीछे पड़ गई कि उसे अपना चेकअप कराना चाहिए, मगर इस बार मैं उसका अंदाजा देखकर हैरान रह गई थी। वो मुसलसल अपना सर खुरच रहा था। मैंने अपने शौहर के साथ बैठने की हिम्मत की। मैंने सोचा कि एक आदमी को अपनी बीवी की जरूरत होती है। मैं बहुत डॉक्टरी इलाज से वाकिफ तो नहीं थी, मगर मुझे पता था कि अगर मेरे शौहर या मेरे साथ कोई मसला होता तो हम इसका इलाज करवा सकते थे, और खुदा ने हमें इतना दिया था कि हम किसी और मुल्क में जाकर भी इसका इलाज करवा सकते थे। मेरी बात सुनने के बाद मेरे शौहर साथ डॉक्टर के पास चले गए, मगर जाने से पहले उन्होंने मुझसे कह दिया था कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ कि मुझ में कोई खराबी नहीं, खराबी सिर्फ तुम्हारे अंदर है। तुम एक बांझ औरत हो जो मुझे बच्चा नहीं दे सकती, मगर तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुमसे प्यार है। इसीलिए अगर टेस्ट के बाद तुम में खराबी आई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम मुझे इस काम के लिए मना नहीं करोगे। शौहर की ये बातें कल भी मुझे दुख देती थी और आज भी मेरे दिल को छल्ली कर रही थी। मैं हमेशा उनकी इस धमकी पर खामोश हो जाती थी। उनकी बातों के जवाब में मेरे पास कुछ नहीं था। मैं रोकर अपना गम छुपा लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा एतमाद टूटता जा रहा था। क्या वाकई मुझ में कोई कमी है? क्या मेरी जिंदगी इस ताने और गुस्से में गुजर जाएगी? मगर आज मुझ में ये बातें सहने के लिए बहुत सारा हौसला था और मैंने अपने शौहर से कह दिया कि ठीक है, अगर खराबी आप में हुई तो आप दूसरी शादी कर लेना, लेकिन अगर खराबी आप में हुई तो आप मुझे आजाद कर देना। मेरा जवाब सुनकर शौहर हक्का बक्का रह गया। शायद उसे मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, मगर वो मेरी बात मान गया। मैं ये सब सहते सहते अब थक चुकी थी। कई बार गलत रास्ते पर भी चली गई, मगर अब मैंने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं ये टेस्ट करवा कर रहूंगी। फिर हम दोनों डॉक्टर के पास आए और अपने टेस्ट करवाए, मगर जब रिपोर्ट आई तो हम दोनों हक्का बक्का रह गए, क्योंकि खराबी मेरे शौहर में थी, मुझ में नहीं। मैं जानती हूँ अगर मेरे टेस्ट सही नहीं आए तो ये मुझे और ज्यादा ताने देते, मगर अब खुद पर वो कोई इल्जाम तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रात काफी हो गई थी, इसीलिए मैं सोने में ही अपनी खैर समझ रही थी। मैं जानती थी कि मेरे शौहर रात से पहले घर वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं खुद को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैं चुपचाप सो गई। तकरीबन रात का आखिरी पहर था जब मेरे शौहर मेरे बराबर आकर लेट गए और मैंने फौरन ही उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। वो मुझसे दूर हो रहे थे, लेकिन मैं उनके और ज्यादा करीब चली गई और उन्हें अपने होने का एहसास दिलाने लगी, जबकि वो करीब महसूस करते मेरे वजूद में गुम होते चले गए। मैं उनके कान में आहिस्ता से सरगोशी की कि मुझे अपने शौहर पर भरोसा है, वो डॉक्टर झूठ बोल रही थी, उसकी रिपोर्ट में कोई खराबी थी। जबकि मेरे शौहर बहुत इत्मीनान के साथ मुझे मोहब्बत करने लगे और हम एक दूसरे में डूब गए। अगली सुबह हम दोनों शौहर बीवी के लिए रोशन साबित हुई।
میرے شوہر نے سب اٹھنے کے بعد بھی مجھ سے کئی بار محبت کا اظہار کیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اور سمیٹ لیا، انہیں تکلیف نہیں دی، جبکہ میں اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی کہ یہ خبر میرے لیے کتنی سکون کی ہے کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں